السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والی جو مشترکہ مشقیں ہیں اس علاقے کا دورہ کیا ہے، اور پاکستان اور چین کے درمیان ایک مشترکہ مشقیں کی جا رہی ہیں، جوائنٹ ایکسرسائز کی جا رہی ہے جو آپریشنل قسم کی ہوتی ہیں، اور وہاں پر پھر آرمی چیف جنرل آصف منیر نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، انہوں نے نیول بیس کا دورہ کیا۔ نیول بیس کے دورے پر انہوں نے وہاں پر ہونے والی جتنی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسرسائز ہیں، ان کا معائنہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے بھی خطاب کیا، اور بڑا اہم ترین خطاب تھا جس میں دونوں ٹاپ لیول کی جو شخصیات ہیں پاکستان کی ملٹری کمانڈ میں، پاکستان کی فوج میں، دونوں 4 اسٹار جنرل ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم اور جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیئرمین جوائنٹ چیف کمیٹی۔ تو ان کی جانب سے یہ جو دورے کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا دشمن طاقتوں کو، اس کے بارے میں ایک خلاصہ یا انالیسس ہے میرے پاس، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ اب عمران خان کی رہائی اور عمران خان کی آزادی اور عمران خان کی جیل سے نکلنے کی جو بات ہے وہ اب کسی نہ کسی کنارے لگنے جا رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ماحول بنتا جا رہا ہے، حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں، معاملات جس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پر ڈی چوک سانحے کے بعد، یہ جو ڈی چوک کے اندر سانحہ پیش آیا، یہ جو ڈی چوک کے اندر واقعہ پیش آیا، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو کسی طرح سے انڈر دی کارپٹ پھینکنے کے لیے فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے۔ گورنمنٹ کے بہت سارے وزیر مشیر اس وقت میدان میں ہیں، جس میں عطا تارڑ سے لے کر خواجہ آصف تک سب کے سب میدان میں ہیں، اور کوئی جھوٹی ویڈیو پھیلا رہا ہے، کوئی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، کوئی جھوٹی باتیں چلا رہا ہے۔ تو اس کے اندر حقیقت کیا ہے، وہ اہم ترین انفارمیشن اور خبر میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آرمی چیف جنرل آصف منیر کا دورہ اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ، اس سے پہلے چلیں یہ جو انفارمیشن اس وقت پاکستان کے اندر حالات بن چکے ہیں، جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے، جو اس وقت عمران خان کو لے کر اور خاص طور پر ڈی چوک سانحے کو لے کر معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ پھر اینڈ پر میں آپ کو جنرل عاصم اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے دورے کے متعلق انفارمیشن دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب وزیر مشیر تو میدان میں آ گئے ہیں، اور وزیروں مشیروں میں کون کون شامل ہیں، خاص طور پر دو تین چار نام ہیں، تین چار نام ہیں۔ اس میں ایک نام ہے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ کا، دوسرا نام ہے خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر، تیسرے رانا ثناء اللہ ایڈوائزر پولیٹیکل گورنمنٹ کے، چوتھے ہیں احسن اقبال۔ اب یہی آپ کی ساری کہانیاں بیان کر رہے ہیں، باتیں بیان کر رہے ہیں، اور حقائق کو چھپا کے تو ٹوسٹڈ قسم کی خبریں اور فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کی ان کو ذمہ داری ملی ہے حکومت کی جانب سے۔ اگر آپ ان 3-4 لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، چاروں کی باتوں میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ڈی چوک سانحے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے خون ریزی کی گئی، قتل عام کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا، گولیاں چلائی گئی، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو زندہ مار دیا گیا، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک بھی بندہ نہیں مرا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر 2-3 لوگ مرے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تعداد تھوڑی کم ہے، پی ٹی آئی زیادہ بتا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو اس کو رپورٹ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، متی اللہ جان کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ یعنی ہر بات کے اندر تضاد موجود ہے، اور کوئی ایک بات نہیں کی جا رہی کسی منسٹر کی جانب سے، ہر بات کے اندر تضاد موجود ہے۔ اب پی ٹی آئی، خاص طور پر پی ٹی آئی کو اس حوالے سے حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اپنے انٹرنل مسائل کے اوپر زیادہ یہ توجہ دے، اور صاحبزادہ حامد رضا یا سلمان اکرم راجہ یا بشرا بی بی یا اس طرح کے اور معاملات کے اوپر یہ زیادہ بات کرے۔ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے وہ تو کیا جا رہا ہے مین اسٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر،
بشرا بی بی نے یہ کہہ دیا، بشرا بی بی نے وہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ پیغام دیا، بیرسٹر گوہر نے یہ کہا، اندر لڑائی جھگڑے ہو گئے، اندر تو تکرار ہو گئی، اندر پھٹا پڑ گیا. یہ اس طرح کی خبریں تو پھیلائی جا رہی ہیں. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور فوکس کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہمیں یہ جو ڈی چوک کے پر سانیہ ہوا ہے 26 نومبر کو، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے، اس پر آواز بلند کرنی ہے. اور وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں، وہاں پر لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کے اوپر جس طرح سے ظلم اور بربریت اور قیامت برپا کی گئی، اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس معاملے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور پھر آگے کا لائے عمل بنانا چاہیے اور انٹرنل معاملات کو وقتی طور پر ٹال دینا چاہیے. کیونکہ حکومت اس وقت جہاں پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، حکومت کوئی ایک منسٹر کہتا ہے کوئی بندہ نہیں مرا، کوئی کہتا ہے نہیں 2-3 بندے مرے، کوئی کہتا ہے 5-6 مرے ہیں. تو ہر ایک کی بات میں تضاد ہے. لیکن اس بارے میں جو بی بی سی کی رپورٹ ہے وہ بڑی اتھینٹک ہے. اس کے اندر کم از کم چلیں زیادہ کی بات کو چھوڑیں، 5 تو کم از کم انہوں نے شہادتیں کنفرم کی ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ہم نے اتنی سرجریز کبھی آج تک تاریخ میں نہیں کی جتنی ہمیں آج کرنی پڑی، اور ایسے لوگوں کی سرجری جن کو گولیاں ماری گئیں، گولیوں کے زخم تھے کہ ان کے جسموں کے اندر گولیاں یا تو لگی ہوئی ہیں یا اندر رہ گئی ہیں یا نکل گئی ہیں، تو ان کی سرجری کرنی ہے. وہاں پر اینستھیزیا کم پڑ گیا، وہاں پر مریض بہت زیادہ ہو گئے، ایک بیڈ کے اوپر 2-2 3-3 لوگ انہوں نے لٹا دیے اور ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، سرجری ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ڈاکٹروں نے وہاں پر آن ریکارڈ آ کر یہ بات کی، اپنے نام کو چھپا کے، اپنی شناخت کو چھپا کے. جائیں جا کے بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر یا ان کی چینل کے اوپر جا کے وہ ویڈیو اور اس کے آڈیو میسج سارے جا کے سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. تو یہ چھپا نہیں سکتے، انڈر دا کارپیٹ پھینک نہیں سکتے. اب یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس کو دبا لیں گے، لیکن اب یہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے اور اب ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. اب آ جائیں آرمی چیف جنرل عاصم، انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والی مشترکہ جو جوائنٹ ایکسرسائز ہے وہاں پر انہوں نے جا کے اس علاقے کو دورہ کیا جہاں پر یہ ایکسرسائز ہو رہی ہیں، اور پاکستان اور چین کی دوستی کو مضبوطی کی علامت کا کہ دونوں کے درمیان جو ایکسرسائز ہو رہی ہیں یہ دونوں کے درمیان مضبوطی کی علامت ہے. اور اسی طرح سے جنرل ساحل شمشاد مرزا جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، انہوں نے نیول ہیڈ کوارٹر کا، نیول بیس کا دورہ کیا اور انہوں نے جو وہاں پر سرگرمیاں صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا. اور یہاں سے دشمن طاقتوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات جو بھی ہوں، پاکستان کے معاملات جو بھی ہوں، سیاسی، معاشی، سیکیورٹی کے یا کسی قسم کے، لیکن جہاں تک بات ہے ملک کی حفاظت کی، ملک کے دفاع کی، تو اس کے پر نہ صرف پاکستان کی فوج ایک ہے، ادارے ایک ہے اور دوست ممالک ساتھ ہیں، بلکہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ ایک ہے اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. یہ پیغام وہاں سے 2 ٹک انداز میں دونوں ٹاپ لیول جرنیلوں کی جانب سے دیا گیا ہے.